آج قوم پاکستانی لوگ جشن آزادی منا رہے ہیں۔ ہندوستان، پاکستان جب اپنا اپنا وجود اختیار کر لیا تو آج 14 اگست اہل پاکستان جشن منا رہے ہیں کہ ہم آزاد ہو گئے۔ جشن منا رہے ہیں، لیکن عجیب جشن ہے کہ ڈھولک کی تھاپ پر جشن منایا جا رہا ہے، گھنگروں کی چھنکار پر جشن منایا جا رہا ہے، سرنگیوں کی کیں کیں کے ساتھ جشن منایا جا رہا ہے، ہارمونیم کی سروں کے ساتھ جشن منایا جا رہا ہے، طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر رقص و سرود کی محفلوں کو بپا کر کے جشن آزادی کو منایا جاتا ہے۔ یہ جشن منانے کے ان کے اپنے لوگوں کے انداز ہیں۔ اب یہ جشن آزادی جسے کہا جاتا ہے، کیا یہی آزادی ہے؟ آج اس کا جائزہ لینا ہے کہ جشن آزادی اصل میں ہے کیا۔ ہماری اسلام کے اندر بہت سی اصطلاحات جن کا بڑا وسیع مفہوم ہوتا تھا، انہیں ہم نے چھوٹا بنا دیا۔ عبادت کا بہت وسیع مفہوم تھا کہ انسان ہر وقت اپنے رب کی طرف متوجہ رہے، یہ ہے عبادت کا مفہوم۔ وہ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، تنہائی میں ہو، بازار میں ہو، مرغزار میں ہو، بلندی میں ہو، پستی میں ہو، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، عبادت کا تصور یہ ہے کہ بندہ کہے کہ میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ یہ ہے اصل میں عبادت کا تصور، مگر لوگوں نے اسے چھوٹا بنا دیا، چھوٹا سے چھوٹا کر دیا۔ چند حرکات و سکنات کا نام، نماز پڑھنے کا نام عبادت رکھ دیا، حالانکہ یہ عبادت تو نہیں ہے۔ عبادت کا تو مفہوم بڑا وسیع تھا، انسانوں نے اسے چھوٹا بنا دیا۔ ذکر کا مفہوم بڑا وسیع تھا کہ بندے کے انگ انگ سے آواز آئے، میرے اللہ میں تیرا بندہ بول رہا، یہ ذکر کا مفہوم تھا۔ آنکھ جھک کر کہے تو وحدہ لا شریک ہے، سماعتیں خمیدہ ہو کر کہیں تو وحدہ لا شریک ہے، دل، دماغ، ہاتھوں کے اشارے، کنائے، لباس، وضع، قطع، ہر ایک سے یہ آواز آ رہی ہو کہ یہ بندہ مومن بول رہا ہے۔ یہ ذکر الہی کا مفہوم تھا، مگر اسے چند ضربات پر کہ چند اللہ کی ضربیں لگاؤ، یہ ذکر الہی ہے۔ 5، 10، 20 مرتبہ تسبیح گھما لو، یہ ذکر الہی ہے۔ مفہوم کو چھوٹا کر دیا۔ صوم، اس کا مفہوم بڑا وسیع تھا، اس کا معنی رک جانا۔ اصل میں رکنا، یہ رکنا تو یوں تھا، شیطانی وارداتوں سے ہٹ جانا، وہاں پر چیرہ دستیوں سے ہٹ جانا، اس کا نام صوم تھا۔ مگر لوگوں نے کھانا پینا، صنفی اشتعال، انبغاء، وہاں سے اسے یہ لے لیا کہ اس کا نام صوم ہے، چھوٹا کر دیا۔ طواف کعبہ یہ ایک بڑا وسیع مفہوم تھا کہ اے اللہ، جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تک جو تیرا پیغام آیا، میں اس کے ارد گرد گھومنے کا پکا عہد کر رہا ہوں۔ یہ گھومنے کا مطلب یہ تھا، یہ چکر لگانا اس لیے نہیں تھا کہ چکر دینے کے لیے کیا جائے، بیت اللہ کا چکر لگانا چکر دینے کے لیے نہیں،
بیت اللہ کا چکر لگانے کا مفہوم یہ ہے کہ میرے اللہ جو تو نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سرور کونین تک پیغام دیا، میں رب ہو کر، تو رب ہو کر جو تو نے دیا، میں تیرا بندہ ہو کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اظہار کرتا ہوں، میں اس کے گرد یوں ہی گھومتا رہوں گا جیسے میں تیرے کعبے کے گرد گھوم رہا ہوں۔ یہ سارے مفہوم، قربانی کا مفہوم بڑا وسیع تھا کہ اپنی انا کی قربانی کی جائے، نخوت کی قربانی کی جائے، غرور کی قربانی کر دی جائے، مفہوم تو یہ تھا، مگر اسے ایک محدود پیرائے میں لے لیا گیا کہ جانوروں کی گردن پر چھری چلاؤ سرخرو ہو جاؤ۔ نہ یہ تو مفہوم نہیں۔ جیسے ہم نے صلاۃ کے مفہوم کو کمزور کر دیا، صوم کے مفہوم کو کمزور کر دیا، ذکر الہی کے کمزور کو چھوٹا بنا دیا، ہم نے عبادت کے مفہوم کو چھوٹا بنا دیا، بالکل اسی طرح سے آزادی کا مفہوم بھی ہم نے بدل دیا۔ آزادی کا مفہوم ہم نے چھوٹا بنا دیا، اور چھوٹا بنا دیا وہاں پر آج جو مقصد یہ تھا کہ تیری آزادی گناہ سے آزادی ہو، تیری آزادی وحشت کے حصار سے آزادی ہو، تیری آزادی چوری چکاری کی انداز سے الگ ہو، تیری آزادی، جشن آزادی تیرا یہ تھا کہ تیری آنکھ شیطانی کارروائیوں سے پیچھے ہٹ جائے، تیری سماعت شیطان کے دائرے سے باہر نکل آئے۔ جشن آزادی یہ تھا کہ تیرے دل کی سوچ، تیرے دماغ کی سوچ، تیرے انداز اور دھارے بدل جائیں اور تو شیطانی چکر سے نکل کر سیدھا بندہ خدا بن جائے۔ یہ جشن آزادی ہے، اصل یہ جشن آزادی ہے۔ اس سے نکل اور دوسری طرف میں آ جا۔ یہ جشن ہم نے اس کا بھی انداز بدل دیا، ہم نے جغرافیائی سرحد کہ یہ پاکستان ہے، یہ ہندوستان ہے، جو لکیر کھینچی گئی، ہم نے سمجھا کہ یہ جشن آزادی ہے۔ یہ جشن آزادی نہیں، یہ جشن آزادی نہیں۔ جشن آزادی منانا ہے۔ آزادی یہ ہے کہ حابیل آدم علیہ السلام کا صاحبزادہ اور قابیل بھی آدم علیہ السلام کا صاحبزادہ۔ قابیل باطل پر تھا، مگر جشن آزادی یہ ہے کہ حابیل اس کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ یہ آزادی ہے۔ آزادی کا پیغام یہ ہے، آزادی کا پیغام یہ ہے، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام وہ نمرود کے مقابلہ میں ڈٹ جاتے ہیں، یہ جشن آزادی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ ایک طرف تنے تنہا ہے، یہ رب کا فقیر ملنگ بندہ، وہاں پر وہ فرعون کے سامنے سینہ سپر ہو کر ڈٹ جاتا ہے، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ یہ آزادی کا پیغام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ وہ تنے تنہا ہیں، مگر یہود کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ آزادی ہے۔ آزادی یہ ہے کہ ایک شخص صرف تنے تنہا، لوط علیہ السلام بندہ ایک ہے، اور سامنے قوم پوری کی پوری قوم سمود ہے، یہ ایک بندہ ڈٹ جاتا ہے۔ بھائی آزادی یہ ہے، فکر آزاد ہو تو جشن منا، سوچ آزاد ہو جشن منا، حریت آ جائے جشن منا،
آنکھ میں غیرت آ جائے جشن منا، سماعتوں میں بالیدگی پیدا ہو جائے جشن منا، دل کا دھارا درست ہو جائے اور جشن منا، تیرا دماغ آستانہ مصطفیٰ پر قربان ہو جائے، تب جشن منا۔ جشن تب ملا کہ جب تیرے دل کے اندر بلال حبشی کا سکون آ جائے۔ اور آزادی یہ ہے کہ ایک طرف وہ بندہ جس نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، پورا نظام زندگی مخالفت کر رہا ہے، پورا نظام زندگی مخالفت کر رہا ہے، نظام سیاست اس بندے کی مخالفت کر رہا ہے، نظام معیشت اس بندے کی مخالفت کر رہا ہے، نظام تمدن اس بندے کی مخالفت کر رہا ہے، مگر ایک آمنہ کا لال ہے، آمنہ کا لال ہے، وہ ڈٹ جاتا ہے، ڈٹ کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے، ڈٹ کر کہہ رہا ہے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، تو 100 بار کر چکا ہے امتحان ہمارا۔ یہاں پر عجیب بات ہے، اور فرماتے ہیں کہ آمنہ کہ یہ جشن آزادی منانے کا انداز ہے، یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے۔ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دو، تو میں عبداللہ کا راج دلارا، آمنہ کا لال، فاطمہ الزہرا کا بابا، حسنین کا نانا اعلان کرتا ہوں، ساری کائنات میرے دونوں ہاتھوں پہ رکھ دو تو یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھکے گا اپنے رب کی بارگاہ میں۔ یار یہ آزادی ہے، یہ آزادی ہے۔ وہ ایک سجدہ جو 1000 سجدے سے بندے کو آزاد کر دیتا ہے، بھائی آزادی تو یہ ہوئی کہ سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، رب کو مانا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں وہ بتوں سے جو خدا ہیں، جو خدا بنے ہوئے، وہ سب سے بندہ پہلو تہی کر کے ایک رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، ایک رب کی بارگاہ میں حاضر۔ یہ آزادی ہے اصل میں، اور یہ آزادی یاد رکھیں، آزادی اصل میں یہ ہے کہ آنکھ دیدار شوق میں کھلے، آنکھ کھلے دیدار شوق میں، سماعت کے دروازے کھلیں نغمہ مصطفیٰ سننے کے لیے، دل کے دریچے کھلیں اللہ اور اس کے رسول کے پیغاموں کو تسلیم کرنے کے لیے، ذہن کے دروازے کھلیں وہ ایک اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو آگے وصول کر کے پہنچانے کے لیے۔ یہ اصل میں انفرادی زندگی، یہ جشن ہے، یہ جشن آزادی ہے۔ اور جشن آزادی اصل میں یہ ہے عقل اس قدر ترقی کر جائے، عقل، ذرا غور کرنا، ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، کوئی شک نہیں منانا چاہیے جس انداز میں، مگر اصل جشن آزادی کیا ہے؟ کہ بندے تیری عقل شیطان کے چکروں سے نکل جائے اور درجہ حکمت تک پہنچ جائے، درجہ حکمت تک پہنچ جائے، یہ تیری آزادی ہے۔ تیری غضب والی قوت، لڑائی والی قوت، وہ شیطانی چکروں سے نکل جائے اور تیری یہ غضب والی قوت، تیری غضب والی قوت وہ شجاعت کے مقام پر فائز ہو جائے، یہ جشن آزادی ہے۔ تیری شہوت والی قوت در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتی پھرے، وہ تو ایک اپنے رفیق حیات تک محدود ہو جائے، یہ تیری جشن آزادی ہے۔ اور یہ تیری عقل والی قوت جب مقام حکمت تک پہنچ جائے
تیری غضب والی قوت مقام شجاعت تک پہنچ جائے، تیری شہوت والی قوت آزاد ہو کر جب مقام عفت تک پہنچ جائے، پھر سن، جب تو جشن آزادی اس انداز میں منائے گا، عقل تیرے نام پر، غضب تیرے نام پر، شہوت تیرے نام پر، اور وہاں پر عفت، شجاعت، حکمت، یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی، یہ جشن آزادی ہے کہ پھر ادھر سے آواز آئے گی قد فاز فوزا عظیما، جا میں نے تجھے کامیاب انسان بنا کے رکھ دیا۔ یہ جشن آزادی۔ یار یہ جشن آزادی ہے، جشن آزادی یہ ہے کہ وہ کہے قد افلح من زکاہا، مبارکباد ادھر سے آئے کہ تمہیں مبارک ہو کہ تو نے اپنے آپ کے، اپنے دل کے آئینے کو صاف کر لیا۔ یہ جشن آزادی پھر منا۔ جشن آزادی یہ ہے نگاہ اٹھے تو پھر نگاہ غیروں کی طرف نہ جائے، تم ماسکو کو نہ دیکھ، نگاہ اٹھے تو پھر تیری نظر امریکہ کی طرف نہ جائے، جب نگاہ اٹھے تو بڑی بڑی سلطنتوں کی طرف نہ جائے، تیری نگاہ اٹھے تو مدینے والے کی طرف جائے۔ پھر جشن آزادی منا، جشن آزادی منا۔ اور دیکھ تو میں جشن آزادی اس انداز میں اگر منائیں، موٹر سائیکل سے وہ ایک بانسری سی نکال کر ریس دے کر بھیں بھیں کر کے سارے شہر کو تنگ کرتا ہے، تیری موٹر سائیکل یہاں سے چلے گی، باہر کے چوک تک چلی جائے گی، واپس آ جائے گی، لوگوں کو تنگ کر کے واپس آ گیا۔ جب ایک بلال حبشی نے اپنے وجود سے وہ شیطان والی بنسری کو نکالا تو دیکھ پرواز کہاں تک ہے۔ وہ رنگ کا کالا بلال حبشی چلتا مدینے کی گلیوں میں تھا، اور رفتار اس کی یہ ہے کہ اس کے جوتوں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیا کرتی تھی۔ یہ جشن آزادی ہے یار، یہ جشن آزادی ہے۔ تو کس جشن آزادی کو لے کر پھر رہا ہے؟ اور پھر جشن آزادی تو یہ ہے کہ سرٹیفکیٹ تو کوئی ملے۔ جس وقت ہم جشن منائیں کسی محکمہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ تو ملے۔ جب بندہ عفت، شجاعت اور حکمت کی بلندیوں پر فائز ہو جاتا ہے تو پھر رب ذوالجلال سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سرٹیفکیٹ ملتا ہے میرے بندے، تو نے صبح، تو نے شام، مساء، لیل، خلوت، جلوت، انداز، غربت، امیری سب میرے نام پہ کر دی ہے، جا آج سے ساری خدائی میں نے تیرے نام پہ کر دی۔ پھر وہ بندہ، یہ یارو یہ ہے جشن آزادی۔ یہ انفرادی زندگی کے اندر یہ بندہ کیفیت پیدا کرتا ہے۔ ارادہ مضبوط تو بنا، ارادے جن کے پختہ، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ آج بندہ گھبرا جاتا ہے، جی گھر میں بیماری آ گئی، جی وہاں پر وسائل مفقود ہو گئے، دوست چھوڑ گئے، کیا ہوا یہاں پر؟ کیا سرکار دو سرا کائنات کی آقا وہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے؟ ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے، غریب گھر میں پیدا ہوئے جہاں پر ساری کی ساری دائیاں بھی چھوڑ کر چلی جاتی ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ساری کائنات کے کمال آمنہ کے لال کو عطا فرما دیے۔ اس لیے معدومی وسائل، بیماری، پریشانی، دکھ، تکلیف کی وجہ سے گھبرا نہ جا۔ آزادی کا تصور یہ ہے کہ انفرادی سطح پر اپنی قوت عقلیہ، غضبیہ، شہوانیہ کو اس کے نام پہ کر دے۔ جتنے بیٹھے ذرا غور کریں، اپنے آپ کو تولو کہ ہم سوچ وہی رکھتے ہیں جو میرے اللہ اور اس کے مصطفیٰ نے چاہی،
کیا لڑائی واقعتاً وہیں پر کرتے ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں؟ کیا شہوت کا انقضاء وہیں تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں؟ آؤ تھوڑا سا آگے بڑھو. یہ جشن آزادی ہے. جشن آزادی کا اجتماعی سطح پر تصور. ہمارے ہاں تالیاں بجائی جاتی ہیں, گھوڑ دوڑ کی جاتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جی جشن آزادی منایا جا رہا ہے. اور اجتماعی سطح پر گھر کا ماحول ایسا بنا لے کہ وہ جنت کا نقشہ پیش کرے. میرے آقا فرماتے ہیں شر الناس الضیق, سب سے گندا بندہ وہ ہے جو الضیق ہے, جس کی وجہ سارے گھر کا ماحول پریشان ہے. جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے بیوی بھاگ جاتی ہے, خدام بھاگ جاتے ہیں, بچے دور ہو جاتے ہیں. سب سے گندا بندہ یہ ہے. آزادی کیا ہے؟ آزادی یہ ہے کہ شیطان کے چکر سے نکل. جب تو جائے گھر میں جائے, تیری بیوی کو تیرے آنے کا انتظار ہو, تیرے نوکروں کو تیرے آنے کا انتظار ہو, اور جب تو داخل ہو بچے تیرا استقبال کر رہے ہوں. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے, اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی, تم میں سے اچھا بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے. اگر تو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو گیا پھر جشن آزادی منا, جشن آزادی منا. شیطان کے ہاتھوں سے نکل. اور یہاں پر جشن آزادی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کا, انفرادی زندگی کے بعد اجتماعی نظام حیات میں سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر ایک اچھا ماحول پیدا کر لے. اور پھر اپنا ماحول ایسا اجتماعی سطح پر جشن آزادی منانے والے غور کر کہ کیا تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا رہتا ہے؟ شیطان کے چکر سے نکل. یہ تیرا جشن آزادی ہے. اور اپنے پڑوسی سے حسن اخلاق سے پیش آ. احسن الی جارک تکن مسلما, اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ. اللہ جل جلالہ تجھے اعلیٰ درجے کا مسلمان بنا دے گا. جشن آزادی منانے والے دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کر جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. پکا ایماندار بن جائے گا کہ جس وقت تو دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرے گا جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. یہ ہے جشن آزادی کا انفرادی اور اجتماعی سطح پر منانا. اب تھوڑا سا آگے اور بڑھ. اللہ اکبر. میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے یہاں جشن آزادی کے منانے کے سٹائل, انداز کیا ہے. جشن آزادی تو آزاد اس وقت ہوگا جب تیرا نظام معیشت امریکہ اور روس کی جانب نہ تک رہا ہوگا. سرمایہ دارانہ نظام تو اس پر لعنت کر دے گا. وہ نظام جسے اشراقی نظام کہا جاتا ہے تو اسے تھپڑ کے ساتھ ہٹا دے گا اور اس نظام معیشت کو اختیار کر لے گا جو مدینے والے آقا نعمت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ نعمت. پھر تو جشن آزادی منا. حکومتیں جشن آزادی مناتی ہیں. میں حکومت کے کارکنوں سے بھی پوچھتا ہوں, کیا سرمایہ دارانہ نظام اس کے پسے پشت ڈال کر اشتراکی نظام کو پیچھے ہٹا کر کیا وہ معیشت کا نظام اختیار کر لیا جو مدینے والے نے عطا کیا؟ سیاست کے اندر بے لگام جمہوریت, شیطانی جمہوریت جسے کہا جاتا ہے, بے لگام جمہوریت, خود پسند انا پسند بادشاہت, کیا اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹا کر کیا اس نظام سیاست کو دل سے جان سے لگا لیا جو آمنہ کے لال نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیا تھا, عمر فاروق کو دیا, عثمان غنی کو دیا, حیدر کرار کو دیا؟ کیا اس نظام حکومت کو ہم نے سینے سے لگایا؟
جشن آزادی مناتے ہو؟ وہ تمدن جو اس وقت یہود اور ہنود کی تمدن ہے، اس کو پاؤں کی ٹھوکر مار، اور جب تو چلا ہوا آ رہا ہو، تیری وضاحت، تیرا انداز، تیرا تکلم، تیرا چلنے پھرنے کی کیفیتیں وہ اس انداز کی ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ۔ آج تجھے بتانا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، پاکستان سے آیا ہوں، سعودی عرب سے آیا ہوں، میں شام سے آیا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ایران سے آیا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں یمن سے آیا ہوں۔ نا نا نا، تجھے بتانا نہ پڑے، تجھے بتانا نہ پڑے، تیری وضاحت کا انداز یہ ہو، کوئی غیر مسلم تیری جھکی ہوئی نگاہوں کو دیکھے، اسے پتا چل جائے کہ یہ غلام مصطفیٰ چلا آ رہا ہے۔ یہ آزمائش کے مرحلے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ آج لوگ پریشان ہیں۔ ذرا غور کریں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج امریکہ بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے سعودی عرب جیسا، جسے اسلامی ملک فخر اور ناز کے انداز میں دیکھتے، آج وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے۔ سعودی عرب کے قریب کی ریاستیں اب وہاں پر وہ سفارت خانے کھولنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ پہلے انکار ہوتا رہا کہ ہم اسرائیل کو نہیں مان سکتے، یہ غاصب ہے، یہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے والا، مسلمانوں کی جائیداد پر حملے کرنے والا، ہم اسے نہیں مانتے۔ کہا جاتا تھا کہ ہم بڑے باغیرت ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دو چیزوں میں سے ایک ہے، کیا اس وقت باغیرت تھے یا پھر آج باغیرت ہے؟ دونوں میں سے کون سا عمل ہے؟ پہلے کہتے کہ ہم نہیں مانتے، اور اب گلے لگا رہے ہو۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جب بندہ مصطفی پیغام کو چھوڑ دیتا ہے، کائنات کے آقا کی رضا سے باہر نکل جاتا ہے، مصطفی اداؤں سے ہٹ جاتا ہے، پھر یاد رکھنا، پھر قومیں اسے لتاڑ دیا کرتی ہیں، قومیں اسے لتاڑ دیا کرتی ہیں، قومیں اسے بچھا دیا کرتی ہیں، اور جب بندہ ان سے کے اثر سے باہر آ جایا کرتا ہے، باہر آ جایا کرتا ہے، تو پھر دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ پھر یہ ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ پروگرام، یہ دو نمبر کی جشن آزادی، یہ کب تک مناتے رہیں گے؟ ذرا غور کرنا، یہ 2 نمبر کی جشن آزادی کب تک مناتے رہیں گے؟ جب تک سیکولر نظام کو لگام میں نہیں لایا جاتا، جب تک سرمایہ دارانہ نظام سے اپنی جان کو چھڑایا نہیں جاتا، جب تک جھوٹ بولنے والے 2 نمبری سیاستدانوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں لیا جاتا، جب تک پارلیمنٹ کی تطہیر نہیں کر دی جاتی، جب تک حکومتیں وہ آمنہ کے لال کے سامنے
اس کے نظام کے سامنے جھک نہیں جاتی، تو یاد رکھنا کہ یہ 2 نمبر کی جشن آزادی منائے جاتے رہیں گے۔ اور جب بندہ جھک گیا دربار مصطفیٰ پر، جب جھک گیا آمنہ کے لال کی بارگاہ میں، جب جھک گیا حسنین کے نانا کی بارگاہ میں، جب جھک گیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا کی بارگاہ میں، اور جب وہاں جھک جاتا ہے تو جھکتا وہاں پر ہے، اور ساری کائنات کی قوتیں اس غلام کے بارگاہ میں جھک جایا کرتی ہیں۔ یہ اصل میں یہ جشن آزادی ہے، یہ آزادی کا جشن ہے۔ اچھا، یہ آزادی لینے کے لیے ہم کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جشن آزادی لینے کے لیے ہم کہاں جائیں؟ کس دروازے پہ دستک دیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بڑی بڑی شخصیتیں، سکندر اعظم، جب اس کے پاس جاتے ہیں، جب ہم نیوٹن کے پاس جاتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا چیز ملتی ہے؟ وہاں سے جنگ کے انداز ملتے ہیں۔ اور ہٹلر کے پاس چلتے ہیں، ہٹلر بہت بڑا بندہ تھا، وہ بتائے گا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ اور ایک اور بندہ بڑا ہے، مہاتما بدھ جسے کہا جاتا ہے، جسے مہاویر کہا جاتا ہے۔ جب ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی جھلک دکھائیں، وہ عبادت کی جھلک تو دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد بس جس وقت ہم جاتے ہیں کہ اشوک کے پاس چلتے ہیں، یہ بہت بڑا ایک نام گزرا ہے، وہ حکمرانی کے اصول تو بتا دیتا ہے، پھر خاموش۔ ہم نظام لینے کے لیے جب جاتے ہیں افلاطون کے پاس، تو وہاں سے ہمیں وہ فلسفیانہ موشگافیاں تو مل جاتی ہیں، مگر خاموشی۔ یا اللہ، کہاں جائیں؟ ہم گئے نیپولین کے پاس، ہم گئے ہٹلر کے پاس، تو وہاں سے صرف اور صرف جنگ کا نظام ملا۔ جب ہم پہنچے مہاتما بدھ کے پاس، جب ہم پہنچے مہاویر سوامی کے پاس، وہاں سے عبادت کے راز کھلے۔ جب ہم گئے افلاطون کے پاس، وہاں پر ہمیں وہ فلسفے کی موشگافیاں مل گئیں۔ فارابی کندی نے بہت کچھ بتایا، مگر وہ ساری کی ساری چیزیں منطق کے ساتھ وابستہ تھیں۔ مولا، ہم جشن آزادی چاہتے ہیں، کہاں جائیں؟ کہاں جائیں؟ وہ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ آؤ، اللہ فرماتا ہے تم جشن آزادی کیسے مناؤ؟ تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ فلاح کس میں ہے؟ کامیابی کا راز در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، مگر تمہیں نظام حیات نہ ملے گا۔ در بدر پہ اپنے دامن کو بکھیرتے پھرو گے، تمہیں نظام حیات نہ ملے گا، اور شرمندہ ہوتے رہو گے، نظام حیات نہ ملے گا، وہ پستے رہو گے، نظام حیات نہ ملے گا۔ آؤ، ایک ہی کائنات کے اندر ایک ہی روشنی ہے، ایک ہی چمک ہے، ایک ہی آفتاب نبوت ہے، جسے آمینہ کا لال کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، آج کا مسلمان کل کے مسلمان سے بالکل مختلف ہو گیا۔ جشن آزادی منانے والوں، آج کا مسلمان کل کے مسلمان سے بالکل مختلف ہو گیا۔ کل کا مسلمان ایک پہاڑ تھا، پہاڑ۔ آج کا مسلمان ریت کا تودا بن گیا۔ قصور تیرا۔ کل کا مسلمان موجیں اور ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا، آج کا مسلمان بھٹکی ہوئی پیاس بن گیا۔ کل کا مسلمان صبح نو کی کرن تھا،
آج کا مسلمان جلتا بجھتا ہوا دیا بن گیا. کل کا مسلمان اور آج کا مسلمان مختلف ہو گیا. آج کا مسلمان وہ در بدر پہ جا کر کشکول کو لے کر پھر رہا ہے، مگر پہلے کا مسلمان تھا جو کشکول کو بھرا کرتا تھا. کل کے مسلمان نے اسلام کے وسیع تر نظریہ تعلیم کے پیش نظر سکول بنائے، کالجز بنائے، یونیورسٹیاں بنائیں، انسٹیٹیوٹ ادارے بنائے. اور آج کا مسلمان کیا اس طرح کے ادارے بنا رہا ہے؟ کل کے مسلمان نے محض نقشب کو بنایا. کل کے مسلمان نے وہ 313 ہوتے تو 1000 کا مقابلہ کر لیتے. کل کا مسلمان میدان میں اترتا مجاہد کہلایا کرتا تھا. میدان میں اترتا وہ سینے کو چھلنی کرنے میں اعزاز سمجھا کرتا تھا. آج کا مسلمان پش دے کر بھاگنے پر اعزاز سمجھتا ہے. کل کے مسلمان نے، غور کریں، قرطبہ کی لائبریری کے اندر 1 ملین کتابوں کو اس نے جمع کیا. یہ کل کا مسلمان تھا. کل کے مسلمان نے طرابلس کی لائبریری کے اندر 3 ملین کتابوں کو جمع کیا. کل کے مسلمان نے، ذرا غور کرنا، وہاں پر وہ طرابلس کے اندر 3 ملین کتابوں کو جمع کیا. اور یہاں پر اسی مسلمان نے جو کل کا مسلمان تھا وہ 70,000 کتابیں وہ ہر سال ایک لائبریری میں جمع کیا کرتا تھا. کیا آج اے بندہ مومن سوچ، تیری لائبریریاں آباد ہیں؟ سوچ، آج تیرے تعلیمی مرکز آباد ہیں؟ سوچ، آج تیری تہذیب و تمدن کے اڈے کہیں ان پر فرنگی تو نہیں ناچ رہا؟ آج سوچ کہ تیرے ان ریاست اور سیاست کے مقامات پر کہیں وہ یہودی تو راج نہیں کر رہا؟ اگر کر رہا ہے تو پھر یہ کیسا جشن آزادی ہے؟ کیسا جشن آزادی ہے؟ جشن آزادی یہ ہے کہ ایک غلامی مصطفیٰ میں آ جائے. یہ جشن آزادی ہے. جب کوئی شخص غلامی مصطفیٰ میں آ جایا کرتا ہے تو پھر یاد رکھنا کہ ساری کائنات کی طاقتیں اس کے زیر نگی ہو جایا کرتی. یہ جشن آزادی ہے. جشن آزادی کو آؤ اب یہاں پر جشن آزادی کو منانے کے لیے ہم اپنے آپ کو قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ کو اعتدال میں لائیں. اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے شہر کے ماحول کو، اپنی بلدیہ کو، اپنے ملک کو، اپنے نظاموں کو، نظام سیاست کو، نظام ریاست کو، نظام تمدن کو، نظام معیشت کو آؤ لے کر چلیں، دربار مصطفیٰ پہ پہنچیں. حضور جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، جو قصور ہوا سو ہوا، اب آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں. یہ تو مذاق کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر پورے کا پورا نظام سودی اور بینک کے اندر ایک کارنر رکھ دیا جاتا ہے، جناب یہاں پر یہ اسلامی کاروبار ہو رہا ہے. بھئی سارے کا سارا بینک اسلامی، مگر یہ بتایا نہیں جاتا مزاربت کے لیے سرمایہ کہاں پر لگایا جا رہا ہے. نہ مذاق کیا جائے قوم کے ساتھ. اور حقیقت یہی ہے کہ جہاں پر وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. پہلے پلٹیں. اور میں تو بڑے ذوق سے کہا کرتا ہوں، بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ہمیں ایک دستور عطا کیا، جینے کا طریقہ عطا کیا ہے. اور یہاں پر محبتیں اپنے یوں نہ بکھیرتے پھرو. بابا جی قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جینے کا طریقہ بتایا
سر اٹھا کر جینا چاہتے ہو تو دربار مصطفیٰ میں سر کو جھکا لو. یہ جشن آزادی ہے. اور یہ آج بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ سے بھی جو میں بات کر رہا ہوں، آج 23 ذی الحج ہے. آج 23 ذی الحج ہے، اور پچھلے سال 23 ذی الحج کو صرف مجھ پر نہیں، پورے ملک پر، پوری ملت اسلامیہ پر بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اس دار فانی سے رخصت ہونے کا ایک قلق تھا. 23 ذی الحج کو بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال پرملال ہو. لیکن ہم اس بات پر اپنے آپ کو نازاں اور شاداں رکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جب انہوں نے ہمیں ایک ایسا نظام عطا کیا. آج بھی اگر اس نظام کے تحت چلا جائے، حقیقت یہی ہے کہ پھر بندے کو ندا آسمانوں سے آتی ہے. اس موقع پر میں چاہوں گا کہ فاتح خوانی حضور بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ، آج 1 سال مکمل ہو چکا کہ بابا جی قبلہ ہم سے وہ ایک شعر کے ساتھ بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. میں نے شعر یوں پڑھا تھا، بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. مگر مجھے تھوڑا سا یوں ذہن میں آتا ہے کہ بابا جی کی شخصیت یوں نہیں، بچھڑا وہ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے دہر کو حیران کر گیا. حقیقت یہی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلا جنازہ دیکھا، اور اس وقت تک وہ پہلا جنازہ کہ جس جنازے کے آگے بھی سینکڑوں صفیں بنی ہوئی ہیں، دائیں بائیں پیچھے تو ہیں ہی صحیح، یہ میں نے پہلا جنازہ دیکھا. اللہ جل جلالہ بابا جی قبلہ کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پیارے اللہ کریم، اے پیارے اللہ کریم، بابا جی قبلہ فرید الاثر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند سے بلند فرما. پیارے اللہ، بابا جی قبلہ نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، بابا جی قبلہ نے تفسیر کے میدان میں، تحدیث کے میدان میں، تفسیر کے میدان میں جو بہت نمایاں کام کیا، تاریخ کے حوالہ سے حضور کی محبت میں جو کچھ لکھا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، اور ہم سب کو استفادہ کی توفیق عطا فرما. اے پیارے اللہ کریم، بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نشانی جامعہ فریدیہ کی خیر فرما. جامعہ فریدیہ کے اساتذہ، طلباء، طالبات، کارکنان، وابستگان کی خیر فرما. اے پیارے اللہ کریم، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے محبوب بندے کا تذکرہ کر رہے ہیں. اے پیارے اللہ کریم، ہمارے شعور کو آزادی عطا فرما، ہماری فکر کو حریت عطا فرما، ہمارے عشق اور مستی میں جلا پیدا فرما دے، ہم سب کو حضور کا دیوانہ اور مستانہ بنا دے. اے اللہ، جو ہمیں تعلیم بابا جی قبلہ نے عطا فرمائی اس کے پیش نظر ہم سب کو حضور کی محبت عطا فرما. اللہ، ہم سب کو طیبہ پاک کے جلوے عطا فرما، حرم پاک کی حاضری نصیب فرما. اے پیارے اللہ کریم، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا. یا اللہ، بابا جی قبلہ کے مریدین کی خیر فرما، متوسلین کی خیر فرما، مہدیین کی خیر فرما، سالکین کی خیر فرما. بابا جی قبلہ کے دوستوں کی خیر فرما. بابا جی قبلہ پیار سے جنہیں کہا کرتے تھے یہ میرا متر ہے، میرا یار ہے، یا اللہ بابا جی کے ان یاروں کی خیر فرما. اے پیارے اللہ کریم، بابا جی قبلہ کے جتنے بھی افراد آپ کے تربیت یافتگان ہیں، زیر تربیت رہے، سب کی خیر فرما. فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وأصحابہ.